السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ بریک کے پہلے جو کچھ سوالات آئے تھے اس کی جواب دینا چل رہے تھے، جواب جاری تھے، اور ڈاکٹر امتیاز صاحب نے جو باتیں کی ہے، دیکھیے اس میں لا آف دی لینڈ جو ہے وہاں تک ہے جہاں شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر اس ہمارے لیے شریعت کا حکم مقدم ہے۔ دوسری بات آپ نے جو کہی ہے کہ اس طرح آپ نے ایک واقعے کی مثال دی ہے، لیکن اس طرح کے دسیوں واقعات ہیں جب بیوی نے نکاح کیا اور 2-4 مہینے کے بعد طلاق لے لی، شوہر کی آدھی پراپرٹی لے کر چلی گئی۔ تو اس واقعے کو آپ اس طرف بھی دیکھیں، یعنی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے شریعت کے جو حکم ہے اس کو ہم مقدم سمجھیں گے، اور یہ جو شریعت کا نفقے کا مسئلہ ہے، نفقہ عدت کا دیا جائے گا، اور اگر اس کو ضرورت ہے تو پھر یہ چاہیے کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کر لے۔ یہ آسان طریقہ اسلام نے رکھا ہے کہ عدت گزرنے کے بعد وہ دوسرا نکاح کر لے، تو یہ تمام اخراجات کے مسئلے اور ختم۔ اور پھر جہاں تک یہاں اس حکومت کی بات کریں تو آپ اس کو رہائش بھی دے رہی ہے اور خرچہ بھی دے رہی ہے، پھر وہ شوہر پر ظلم کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے قرآن مجید کی آیت جو پڑھی گئی، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، سورہ طلاق کی پہلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں یا تو اچھے طریقے سے رکھو یا اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور اگر چھوڑنا ہے تب بھی اور اگر رکھنا ہے تب بھی، وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 عادل آدمیوں کو گواہ بنا لو، تاکہ جو طلاق آپ نے دی ہے اس کو واپس لیتے وقت بھی بہتر ہے کہ گواہ ہوں، یا طلاق دیتے وقت بھی بہتر ہے کہ گواہ ہوں۔ اگر طلاق نہیں ہے، گواہ نہیں ہے، پھر بھی طلاق تو واقع ہو جاتی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہیں، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوتا۔ عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بیٹے کو دشمن لے کر چلے گئے، کڈنیپ کر لیا۔ اب یہ تلاش کرتے رہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کثرت سے پڑھتے رہو۔ اس کثرت سے پڑھنے کی وجہ سے حق تعالی شانہ نے یہ کیا کہ جہاں دشمنوں نے اس لڑکے کو رکھا تھا، ایک دن وہ غافل ہوئے دشمن، اور یہ موقع مل کر وہاں سے بھاگ آیا اور واپس آ گیا۔ تو یہ ایک مجرب نسخہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھیں، زیادہ سے زیادہ کھلا پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دیں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کی کال ڈراپ ہو، اور ایک کال لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مجھے آپ سے سوال یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی لڑکی کے رشتے میں ایک فیصلہ کرنا ہو تو اس میں قرآن اور سنت کے حوالوں سے ذرا یہ بتائیے گا کہ والد کا جو رول ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی لڑکے کے انتخاب کے لیے؟ نہیں، جب اگر لڑکی کا رشتہ فرض کر لیجیے آپ کو کرنا ہے یا اس کی شادی کرنی ہے، تو اس میں کیا والد کی اجازت یعنی بعثت ولی کے ہونے میں کیا ان کا رول ہے؟ کیا ان کی اجازت کے بغیر لڑکی شادی کر سکتی ہے؟ اور وہ اگر کرے گی تو کیا ایسی شادی شریعت کی روح سے ویلڈ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اوکے نا، السلام علیکم۔ شکریہ۔ آپ ایک اور کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ مفتی صاحب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ، فرمائیے۔ اچھا مفتی صاحب، اس سے آپ سے پوچھنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز میں سجدہ والی آیت پڑھیں تو پھر اس کا سجدہ کیسے کرنا ہے نماز کے بعد، یا جو سجدہ نماز میں کرتے ہیں وہی سجدہ لازم ہو جاتا ہے؟ انشاءاللہ یہ بتاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لڑکی کے رشتے کے موقع پر ڈیسیزن میکر جو ہے وہ پیرنٹس ہے۔ والدین کی فیصلہ
یہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے زمانہ دیکھا ہے، تجربہ ہے ان کو، لوگوں سے واقف ہیں، اگر کوئی خاندان میں ہے اس سے بھی واقف ہے، اور اگر کوئی باہر کا ہے تو تجربے کی بنیاد پر ان سے واقفیت ہے۔ اس وجہ سے یہ نوجوان جو ابھی نئی جنریشن جو آ رہی ہے، ان کو یہ تجربہ نہیں ہے جو ماں باپ کو حاصل ہے، اس وجہ سے ان کا ڈیسیزن فائنل ہونا چاہیے۔ اگر وہ لڑکی بالغہ عاقلہ ہے اور بغیر اجازت کے وہ نکاح کر لیتی ہے، حدیث میں الفاظ ہیں ایما امرأۃ تزوجت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل باطل باطل، 3 مرتبہ الفاظ ارشاد فرمائیں کہ جس لڑکی نے اپنے پیرنٹس کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا تو وہ نکاح باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔ اگر ایک مرتبہ اس کا نکاح ہو چکا تھا اور یہ سیبہ تھی، دوسری مرتبہ نکاح کرنے جا رہی تھی، تو پھر اس صورت میں تھوڑی آسانی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ کر سکتی ہے، لیکن کنواری لڑکی کے بارے میں یہ تاکید ہے کہ جب تک ماں باپ کی اجازت نہ ہو وہ نکاح نہ کرے۔ اگر ائمہ کے نزدیک نکاح ہو جاتا ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نکاح ہو گیا اس کے بعد پیرنٹس راضی ہو گئے تو اس نکاح کو والد قرار دیا جائے گا، ورنہ یہ نکاح والد نہیں ہوگا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ دوسرا جو ہماری بہن نے ایک سوال کیا ہے، نماز میں سجدہ تلاوت کی آیت پڑھ لی۔ نماز میں اگر سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے ہی وہ آیت آپ نے پڑھی قیام کے اندر، فوراً اس آیت کے پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں، رکوع کیے بغیر، اور سجدے میں ایک ہی سجدہ کرنا ہے، وہ ایک سجدہ کر کے پھر سیدھے اٹھ جائیں، اللہ اکبر کہہ کے واپس قیام کی طرف آ جائیں، اور پھر جہاں سے آپ نے چھوڑی تھی تلاوت وہ تلاوت کر لیں، اور اس کے بعد پھر رکوع کریں۔ اور اس سجدہ تلاوت کے بعد تھوڑی سی تلاوت ضرور کریں، جیسے اگر اقرا بسم پڑھی آپ نے، اور اقرا بسم ربک الذی خلق کے اس صورت کے آخر میں سجدہ تلاوت آتا ہے، تو سجدہ کرنے کے بعد جب کھڑی ہوں گی تو سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ پڑھ لیا کریں، اور اگر درمیانی کوئی صورت ہے تو اس میں بھی کم از کم 2-3 آیتیں پڑھ لیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جائیں، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اگر آپ نے وہ سجدہ جو نماز میں پڑھ لیا ہے وہ ادا نہیں کیا تو اب نماز کے بعد اس کا مقام نہیں رہا، نماز ہی میں اس کو سجدے کو کیا جائے گا، نماز کے باہر وہ قضا نہیں ہو سکتا۔ طلاق کے جہاں تذکرہ آیا وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن، تم ان کو عدت میں رکھو جہاں تم رہتے ہو، یعنی ان کی رہائش کا نظم قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ عدت کے دوران بیوی کی رہائش کا نظم مرد کے ذمے ہے، اس پر اخراجات بھی مرد کے ذمے ہیں۔ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اسی صورت کے اندر حکم دیا ان پر خرچ کرو۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اگر بچہ ہے جس کو دودھ پلا رہی ہے عورت تو طلاق کے بعد چونکہ اس کی بیوی نہیں رہی، اگر وہ چاہے تو اس دودھ پلانے پر اجرت بھی لے سکتی ہے، اس لیے کہ اگر یہ دودھ نہیں پلائے گی تو شوہر اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی دوسری دودھ پلانے والی کا انتظام کرے گا اور اس کو اجرت دے گا، تو یہ عورت بھی اب اجرت لے سکتی ہے۔ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى، بیوی کو کہا جا رہا ہے کہ تو بھی اپنے بچے کا خیال رکھنا، یہ نہ ہو کہ تو زیادہ ڈیمانڈ کریں، نارمل جو ایک دودھ پلانے والی لیتی ہے اس سے زیادہ کا ڈیمانڈ کرے، ہائی ڈیمانڈ ہوگی تو پھر ایسا بھی نہ کریں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا، ہر صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب مال دیا ہے تو اس اعتبار سے خرچ کریں۔ عدت کا جو خرچ بھی ہے، جو جس وقت میاں بیوی ساتھ میں تھے اس وقت گھر میں جو اخراجات ہو رہے تھے اسی اعتبار سے خرچ کیا جائے گا، یہ نہیں کہ تو اکیلی ہے اس لیے تجھے اتنا ہی دیا جائے، ایک آدمی کے لیے کافی نہیں، جو تم دونوں میاں بیوی جب ساتھ میں تھے جتنا اس وقت خرچ ہو رہا تھا اس کا آدھا خرچ دے دو۔ اگر وہ گھر میں رہ رہی ہے اس کے گھر کے کرایہ، اس کے گھر کا لائٹ بل، گیس بل، یہ تمام شوہر کی ذمہ داری ہے،
اور عدت گزرنے کے بعد پھر اس کی ذمہ داری ختم ہوگی۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اللہ کے حکم سے سرکشی کی، نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو عذاب دیا۔ اور کیسا عذاب؟ عذاب النکرہ، سخت عذاب دیا۔ فذاقت وبال امرها وکان عاقبت امرها خسرا، یہ ان کے معاملے کا انجام ہوا اور یہ خسارے میں، لاس میں رہے جنہوں نے اس طرح کیا، اللہ کی نافرمانی کی۔ آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقت کو واضح فرمایا، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو بنایا اور زمین بھی اسی کی طرح۔ کل یہ تذکرہ آیا تھا سماوات والارض، کہ سماوات جمع کا صیغہ پلورل استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور الارض کو واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، سنگلر، حالانکہ زمین بھی 7 ہیں جس طرح آسمان 7 ہیں، اس لیے کہ آسمانوں کے درمیان فاصلہ ہے، گیپ ہے، اور زمین ایک کے اوپر ایک پیاز اونین کے چھلکوں کی طرح ہے، اس وجہ سے زمین کو واحد کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا گیا اور آسمانوں کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا قرآن مجید میں۔ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا سب جگہ سماوات اور الارض۔ سماعن کا لفظ بھی مفسرین فرماتے سماعن کہتے ہیں ما فوق راسک، جو تیرے سر کے اوپر ہے وہ سماع۔ آسمان ایک تو وہ اصطلاحی آسمان ہے اور ایک آپ کے سر کے اوپر جو ہے وہ آسمان ہے، جیسے وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ بادل جو ہے یہ زمین اور آسمان کے درمیان ہے۔ یہ کلاؤڈ کا سسٹم کیا ہے؟ کلاؤڈ تو درمیان میں ہے، نیچے زمین ہے، اوپر آسمان ہے۔ اور کہیں یہ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے نازل کیا آسمان سے پاک صاف ستھرا پانی۔ تو یہ تو درمیان میں ہے، زمین اور آسمان کے بیچ میں کلاؤڈ ہے، اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں آسمان سے بارش نازل ہوئی، اس کا مطلب یہ بہت قریب میں جو کلاؤڈ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس ایریے کو بھی آسمان کہہ دیا، لیکن حقیقی آسمان جو ہے وہ اوپر ہے۔ یہ جو سر کے اوپر ہے ہر چیز، اس کو بھی آسمان، یہ عربوں کا ایک محاورہ تھا۔ اسی لیے جو افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت، سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کو ہم نے کیسے بلند کیا۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونها، سورہ لقمان میں اللہ فرماتے ہیں کہ آسمانوں کو ہم نے دیکھا بغیر ستون کے قائم کیا ہے۔ اتنی بڑی چھت جس کی کوئی انتہا نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود کوئی پلر موجود نہیں کہ بھئی آسمانوں کے لیے کہیں کسی جگہ پلر لگایا گیا ہو۔ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر حاوی و غالب ہے۔ سورہ طلاق کے بارے میں بہت تفصیل ہے، طلاق کے بارے میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا آیت میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تم عورتوں کو طلاق دو۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کو طلاق نہیں دی، ارادہ کیا تھا۔ ایک موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ازواج مطہرات نے یہ درخواست کی کہ ہمارے خرچ پانی جو آپ دیتے ہیں اس میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، یعنی گھر کے اخراجات میں جو آپ دیتے ہیں اس رقم میں کچھ اضافہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی۔ سورہ احزاب میں وہ آیتیں ہیں، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زندگی، دنیا کا سامان، آؤ میں تم کو کچھ فائدہ اٹھانے کے لیے چیزیں دے دوں، دنیا تم کو دے دوں اور اچھی طرح تم کو چھوڑ بھی دوں، یعنی خوشگوار تعلقات، خوشگواری کے ساتھ تم کو چھوڑ دوں۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اگر تم اللہ اور اس کے رسول کو چاہتی ہو اور آخرت کا مکان چاہتی ہو،
تو پھر وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ، اللہ تعالیٰ نے نیک کام کرنے والوں کے لیے اجر و ثواب تیار کر کے رکھا ہے، اور صرف سنگل نہیں بلکہ ڈبل۔ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے ہر کام کا ڈبل اجر دیا۔ ایک اجر اس لیے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ناطے آپ کا فرمان اس پر عمل کر رہی ہے، اور ایک نبی ہونے کے ناطے آپ کے حکم کو مان رہی ہے۔ تو گویا دو کام، ایک کام کو وہ ڈبل انداز میں کر رہی ہیں، اس وجہ سے ڈبل اجر بھی ملے گا ان کو۔ اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، جو تم میں سے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا اور نیک کام کرے گی، اللہ تعالیٰ تم کو ڈبل اجر دینے والے ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے اچھا رزق تیار کر کے رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے حضرت عائشہ کو بلایا اور کہا دیکھو ایک بات تم سے کہہ رہا ہوں، چاہے تو تم اپنے ماں باپ سے مشورہ لے لینا، اس کے بعد جواب دینا، جلدی مت کرنا۔ اس کے بعد یہ اختیار نہ دیا ان کو کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیتیں نازل ہوئی ہیں، یہ دو تمہارے پاس آپشن موجود ہیں، دنیا چاہتی ہو یا آخرت چاہتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس معاملے میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ یعنی بغیر مشورے کے میں یہ کہتی ہوں کہ میں نے آپ کو اختیار کر لیا، پسند کر لیا، مجھے آخرت چاہیے، دنیا نہیں چاہیے مجھے۔ اور پھر کہا کہ آپ دوسری ازواج کے پاس جب یہ بات رکھیں تو میرا جواب نہ سنائیں ان کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبی خیانت نہیں کرتا، اگر پوچھیں گی تو جواب دے دوں گا کہ عائشہ نے یہ جواب دیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری ازواج مطہرات کو بھی آپ نے یہی آیتیں پڑھ کر سنائیں، لیکن کسی بھی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، تو طلاق نہیں دیا آپ نے۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ ان کو طلاق دے دیتے اللہ ان سے بہتر بیویاں بھی لا سکتے تھے آپ کے لیے۔ کیسی؟ قانتات تائبات عابدات سائحات سیبات وابکارا، یہ صفات والی بیویاں اللہ آپ کے لیے دے سکتے تھے، لیکن آپ نے نہ طلاق دی اور نہ اس کی نوبت آئی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ نام آپ کا کیوں ہے؟ آپ کو سنا کر امت کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے، امت کو بتایا جا رہا ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ یہ ہو، طلاق اس طریقے سے دی جائے، گواہوں کی موجودگی اور یہ تمام چیزیں سورہ طلاق میں ذکر کی گئیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تو ہے، لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ امت کو بتلا رہے ہیں۔ تو امت کے سامنے ایک طلاق کا اللہ تعالیٰ نے مکمل طریقہ رکھا، اور اس طریقے کے مطابق طلاق دی جائے تو پھر یہ ہوگا کہ خوشگواری کے ساتھ سادہ ایک مرتبہ طلاق دے دینے سے الگ ہو جاتی بیوی۔ بعض مرتبہ لوگ پوچھتے ہیں فون پر طلاق دی، اگر فون پر طلاق دے دے شوہر اور اس کو اس بات کا اقرار ہے کہ ہاں میں نے دی ہے، فون پر میں ہی تھا، یہ ایڈمٹ کر رہا ہے، تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر وہ انکار کرے تو ہو سکتا ہے کسی نے اس کی آواز بدل کر طلاق دی ہو، اس وجہ سے فون پر یا اگر میسیج میں طلاق آیا تو اگر وہ اس بات کو ایڈمٹ اور اقرار کرتا ہے کہ میں نے لکھا ہے تب طلاق ہوگی۔ یہ بھی ممکن ہے جیسے کسی جگہ وہ فون چھوٹ گیا اور اس کا چھوٹا ہوا فون کسی دوست نے اٹھا کر اس میں میسیج لکھ دیا وائف کو، اس کو پتہ بھی نہیں اور یہاں گھر برباد ہو گیا۔ فرمایا کہ نہیں، اگر وہ اقرار کرتا ہے کہ میں نے میسیج کیا ہے یا ای میل، جو بھی طریقے ہیں، اگر وہ اقرار کرے تب طلاق واقع ہوگی، اور اگر اقرار نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور عدت کے مسائل میں بہت سے مسائل عدت کے طلاق کے ساتھ وابستہ ہیں۔ عدت کے مسائل میں یہ ہے کہ اگر اس نے حیض کی حالت میں طلاق دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رجوع کر لے۔ اگرچہ حیض کی حالت کی طلاق شمار کی جاتی ہے، وہ طلاق والد ہے۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہے کہ اگر حالت حیض میں یا پریگننسی میں طلاق دی تو طلاق نہیں ہوتی،
یہ بھی غلط ہے۔ طلاق کسی حال میں بھی دیں، چاہے حیض کی حالت میں دیں، چاہے پریگننسی میں طلاق دیں، طلاق واقع ہو جائے گی۔ لیکن شریعت چاہتی ہے کہ عورت کی عدت لمبی نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ ایسی پاکی کی حالت میں، پیورٹی کی حالت میں طلاق دے جب اس سے دونوں کے تعلق قائم نہ ہوا ہو، تاکہ جیسے ہی یہ طلاق دے اب جو آنے والا پیریڈ ہے وہ عدت میں شمار ہو جائے۔ اگر اس نے پیورٹی میں طلاق نہیں دی یا پیورٹی میں طلاق دی لیکن طہارت کی اس حالت میں دونوں میاں بیوی قریب ہوئے تھے اور پھر طلاق دے دی، تو ہو سکتا ہے کہ اب اس کے بعد اس کو حمل قرار پا جائے تو اس کی عدت تو 9 مہینے تک لمبی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے شریعت نے منع کیا ہے۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر وہ اقرار کر رہا ہے تو اس صورت میں اچھا، وہ بات یہ چل رہی تھی کہ اگر حالت طہر میں طلاق دی ہے تو اس کی عدت مختصر ہو جائے گی۔ شریعت یہ چاہتی ہے، شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس پر ظلم نہ ہو۔ اچھا، عدت وفات کی ایک بات یاد آ گئی۔ عدت وفات جو ہے یہ شوہر کے مرنے کے بعد عورت پر عدت گزارنا ہے، اور یہ غم کے ساتھ ہے۔ عام لوگوں کے لیے بیوی کے علاوہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں ان سب کے لیے سوگ جو ہے وہ 3 دن ہے، کہ 3 دن کے بعد یہ غم ختم ہو جائے، جو ہم نارمل رفتار میں، نارمل روٹین میں آتے ہیں اس میں آ جائیں۔ اگر کوئی بزنس ہے وہ بزنس شروع ہو جائے، جو کام کاج پر جانا ہے وہ چلے جائیں، گھر کے تمام معمولات رفتار پر آ جائیں 3 دن کے بعد۔ لیکن بیوی کے لیے یہ حکم دیا گیا کہ تیری زندگی کے ساتھی کا انتقال ہوا ہے، اس لیے تجھے 4 مہینے 10 دن تک سوگ منانا ہے۔ سوگ منانے میں اس بات کو بھی ذکر کیا گیا کہ سادہ کپڑے پہنے، چمکتے رنگ کے، شوخیلے رنگ کے کپڑے نہ ہوں، زیورات چاہے ہاتھ کا، ناک کا، کان کا، سب زیورات اتار لیں، کوئی زیور نہ پہنے، اور میک اپ وغیرہ بھی نہ کریں۔ حتیٰ کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ باریک دندانوں والی کنگھی سے، کوم سے کنگھی بھی نہ کرے، گویا ہر زینت کو اختیار نہ کرے، اور جب یہ عدت کی مدت ختم ہو جائے اس کے بعد وہ اجازت ہے اس کو۔ یہ تمام چیزیں وہ زیور پہننا چاہتی ہے پہن سکتی ہے، دوسرے کپڑے بھڑکیلے رنگ والے پہن سکتی ہیں، چمکتے کپڑے پہن سکتی ہیں، میک اپ کر سکتی ہے، جو بھی ہے اس کا اجازت مل جائے گی بعد میں۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ میں بس کہنا چاہتی ہوں جو آدمی قدر نہیں کرتا تو پھر عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ پھر خلا لینا چاہیے جو صحت بھی نہ ٹھیک ہو اس کی، یا بس صبر کرنا چاہیے جس طرح اللہ نے کہا؟ تو اگر مطلب شوہر اس کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے؟ نہیں، بس قدر نہیں کرتے، بس میرے جو بیماری ہے وہ بس ہر وقت اس وجہ سے بس کہتے ہیں، بس اسی وجہ سے ہم نہیں رہ سکتے، اور آدمی بس سب میرے اخلاق ہیں، بس میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو مجھے مدد چاہیے، مجھے تو سمجھا کہ یہ بیماری اللہ کی طرف سے ہے، مرگی ہے نا، تو پھر میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کچھ بتاتے ہیں آپ کے لیے پڑھنے کے جزاک اللہ لیے۔ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میاں بیوی کا تعلق قرآن مجید میں ایک جگہ سورہ روم کے اندر اللہ نے ذکر کیا، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ 2 لفظ استعمال کیے، محبت اور رحمت، مہربانی۔ جوانی میں محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور پھر جب جوانی کا جوش ختم ہو جائے رحمت کا، مہربانی کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ محبت کا تعلق اور اس کے ساتھ ایک دوسرے پر مہربانی، ایک بیمار ہوا دوسرے اس کی ضروریات کو پورا کرے، اس کی تکمیل کرے، اس کی عیادت کرے، یہ سب میاں بیوی کے اندر تعلقات میں ہونا چاہیے۔ اگر وہ شوہر آپ کی قدر نہیں کرتا اور اگر آپ کو بیماری ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس بیماری کے لیے آپ علاج بھی کریں، اور سورہ تحریم جو 28ویں پارے کی 28 پارے کی لاسٹ سورت ہے، اس کو روزانہ پڑھیں تو انشاءاللہ اس کا دل نرم ہو جائے گا اور آپ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے۔ یہ میاں بیوی کا جو تعلق قرآن یہ چاہتا ہے اور اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ ایک ایسا تعلق ہو، مضبوط تعلق ہو، جس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، اور اس مضبوط تعلق کے بعد اگر کوئی بیمار بھی پڑتا ہے اس کی عیادت، تیمارداری، شوہر بیمار ہے، بیوی
اس کی خدمت کرے گی، بیوی بیمار ہے شوہر اس کی تیمارداری کرے گا، یہ دونوں تعلق کی اہمیت کو بڑھاتے ہیں۔ اور یہ تعلق اس کا ہمیشہ کے لیے ہے، یہ تعلق عارضی اور ٹیمپریری نہیں ہے۔ اس تعلق کو قرآن مجید میں بڑی اہمیت سے ذکر کیا گیا، حدیثوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت سے ذکر کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لائف، آپ کی جو زندگی ہے، یہ ہم تمام امتی کے لیے ایک راہ عمل، ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، نرمی کا معاملہ، محبت کا معاملہ، مودت کا معاملہ، ان کا خیال رکھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رات میں جب آپ گھر میں آتے تھے تو اس طریقے سے کہ سونے والا آدمی نہ اٹھ سکے اور بیدار جو بیدار ہے وہ سلام کی آواز سن لے، یعنی آہستہ سے سلام کرتے تھے کہ اگر کوئی بیدار ہے تو اس کو آواز آ جائے گی، لیکن کوئی سویا ہوا ہے تو وہ ڈسٹرب نہ ہو۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھیں، یہ شوہر جب گھر میں آئے گا یا بیوی گھر میں آئے گی، دونوں کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ حق تعالی شانہ ہمارے معاشرتی نظام کو درست فرمائیں اور ہر گھر میں اتحاد، اتفاق، محبتیں عطا فرمائیں، جو ناراضگیاں ہیں اس کو دور فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔